ٹیکس میں ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد ڈاکٹر نذیر بھٹی صاحب کے پاس داخل کیا. کنگ عبداللہ اسپتال مانسہرہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ، احمد شاہ کا ڈسٹرکٹ اور اعظم سواتی صاحب کا ڈسٹرکٹ. وہاں جناب میں ان کو لے کے گیا. انہوں نے فالج کے ڈاکٹر کے پاس بھیجا. ایمرجنسی میں پہلے لیڈی ڈاکٹر صاحبہ تھی، انہوں نے چیک کیا. انہوں نے فالج کے ڈاکٹر کے پاس بھیجا، اس نے کوئی رسپانس نہیں لیا. میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا، اس نے کوئی رسپانس نہیں لیا. بس یہ لکھا جی نلکی لگا دو. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی 3 دفعہ میں ان کو لے کے گیا. ایک ایکسرا بھی وہاں پہ کروایا میں نے اندر سے. اس ایکسرے میں بھی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلا کہ ان کو چھاتی کا انفیکشن ہے. رات کو خیر وہ ڈاکٹر ہیں، اب میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، میں ہر واپس لے کے آیا ان کو کہ بھائی جو انہوں نے کر دیا. رات کو پھر ان کو تکلیف. صبح میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹر علی صاحب کالج دورایا، ان کے پاس لے کے گیا. وہ میڈیکل سرجن بھی ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں. صرف میڈیکل سرجن ہی نہیں ہیں، وہ انسان بھی ہیں. ایک اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. صرف نقل مار کے یا پیسے دے کے ڈگریاں حاصل کرنے سے انسان نہیں ہوتے، نہ ڈاکٹر بنتے ہیں. یہاں پہ ایسے ہی لوگ ہیں ہمارے پاس. اور ہمارے سیاستدان بھی اللہ خیر کرے، وہ بھی ایسے ہی ہیں. احمد شاہ صاحب ہدایت تو ان کے مقدر میں ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے. ہدایت نہیں ہے ان کے مقدر میں. ہدایت تو میں نے 25 سال ان کے لیے مانگی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو غرق کرے. یہ کسی قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کسی قابل، یہ صرف کرائے کے ٹٹو ہیں. کوئی امریکن کرائے کا ٹٹو ہوتا ہے تو کوئی جناب انڈیا کا کرائے کا ٹٹو ہے، تو کوئی جرنیلوں کا کرائے کا ٹٹو ہے، تو کوئی کس کا کرائے کا ٹٹو ہے. اتنی ڈینگیں عمران خان مارتا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں فلانا. کیا کیا؟ یہ حالت ہے عوام کی. عوام کی کتا بھی کوئی نہیں سمجھتا عوام کو. ڈی سی آفس مانسہرہ میں چھوٹا سا میرا ایک کام تھا، 10 دفعہ میں نے چکر لگائے ہیں وہاں پہ. آج دن تک وہ کام اسی طرح پڑا ہوا ہے. کام کچھ بھی نہیں تھا، معمولی سے ایک مالکانہ تھا میرا. وہ اس کے لیے کبھی کیا آبجیکشن ہے، کبھی کیا آبجیکشن ہے، کبھی کیا آبجیکشن ہے. 10 جگہ پہ ووچر بناؤ فلانا. کوئی حالت نہیں ہے اس ملک کی، کوئی حالت نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اعظم خان جناب وہ تو ان کے سرکار کے ایسے ہیں، لیکن وہ عوام کو گھاس بھی کوئی نہیں ڈالتا ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. صالح خان کچھ تھوڑا بہت کوئی چندہ وندہ کچھ لوگوں کو دیا تھا، لیکن بعد اس کے بعد ان کو خواب خرگوش بھی سوئے ہوئے ہیں. کوئی حالت نہیں ہمارے لیڈروں کی. بردریاں یہاں مانسہرہ کا روڈ ہے، وہاں پہ کھڑے پڑے ہوئے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ان کے اپنی سرخی پاؤڈر نہیں پورا ہوتا تو یہ کسی اور کا کیا کام کریں گے. اس لیے میں عمران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے، امید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی چابی بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. آپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کچھ ملک کے اوپر توجہ دیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا بہت بے آواز ہے. ابھی جرنیل آپ کے ساتھ ہوں گے، ابھی امریکہ آپ کے ساتھ ہوگا، ابھی ساری دنیا آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن جب اللہ پکڑے گا نا تو پھر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. سب جوتے ماریں گے آپ کو. اتنی بڑی بڑی باتیں تو آپ کرتے تھے، ابھی کتنے ہیں وزٹ ہوتا ہے ان کا تو لوگوں کو نزدیک نہیں چھوڑتے، آگے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی ملک ہے؟ اس ملک ہم یہ بنائیں گے تو ایشیا ٹائیگر تو فلانا. وہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایشیا ٹائیگر تو دور کی بات ہے، تم لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکتے. اتنا بڑا ہاسپٹل ہے ایوب میڈیکل، ہم کھٹملوں کا کیا کام ہے؟ انٹیلیجنس کو بھیجیں، انٹیلیجنس جا کے وہاں پہ چیک کرے کہ بھئی کیا لوگوں کی حالت ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں. دلیری سے رشوت دیتے ہیں اور اتنی زیادہ کرپشن اور مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. اصل میں صورتحال ایک بیچ والی اور ہے. ہمارے جرنیلوں کو ملک چاہیے، کیونکہ دوسرے ملک میں جا کے تو ان کو لوگ جوتے ماریں گے. وہاں ان کو کون جرنیل بھرتی کرتا ہے؟ ملک چاہیے، عوام نہیں چاہیے ان کو. ہمارے جرنیلوں کو عوام نہیں چاہیے. اس لیے کسی بھی کرائے کے ٹٹو کو پکڑ کے یہ آگے کر لیتے ہیں اور پیچھے خود بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سیول مارشل ہے. وہ بلاول کہتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، ہم لوگ نہیں مانتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپل پارٹی بھی بیکار ہے، دفع کرو. نون لیگ بھی بیکار ہے، لیکن یہ بھی کسی کام کے لوگ نہیں ہیں. یہ بھی سلیکٹڈ ہے، 100% سلیکٹڈ انسان ہے. ہماری جان چھوڑے جی، خدا کے لیے ہماری جان چھوڑے. صدارتی نظام لاگو کریں یا اس کے بعد ملک کے جو بیوروکریٹ ہیں ان کو کسی کا باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. ان کو کوئی ایماندار ڈکٹیٹر ہوگا جو ان کے اندر اتنا بازو چڑھا ہو نا، مٹھی کھولی ہو، پھر جا کے یہ کنٹرول ہوتے ہیں. وہ ڈی سی مانسہرہ جناب 11:30-12 بجے دفتر میں آتا ہے. جمعے والے دن ایک وہ سائن کرتا ہے، وہ بھی 10 پیپروں پہ سائن کرتا ہے، جیسے احسان کرتا ہے لوگوں پہ. تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کام میں لوگوں کو 10,000 روپے کے لیے 50,000 روپے خرچ کر کے 10,000 روپے دیتے ہیں لوگوں کو. لوگوں کی زمینیں بیچ دی، لوگوں کی جائیدادیں بیچ دی، ان کو پیسے بھی نہیں دے رہے. بار بار چکر لگاتے ہیں. میں اپنی ذات کی نہیں کہتا، میرے تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں زیادہ، میں لعنت بھیجتا ہوں. کھائیں، ڈی سی کھا لے.
لیکن میں عوام کے لیے بات کرتا ہوں. میں اپنی والدہ کا علاج پرائیویٹ کراؤں گا, اپنے بیوی بیچوں گا, بچے بیچوں گا, گھر بیچوں گا, مکان بیچوں گا. میں لعنت بھیجتا ہوں ان کے. ان کے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں بھی, ان کے دوسرے کمپلیکسوں پہ مجھے نہیں چاہیے, ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک سنائی تک نہیں ملتی. سر آپ خود حساب لگائیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا ہوں, آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دی. 3 چکر جو ہے نا میں نے لگائے, وہ وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے, ان کو نہیں پتا ان کو کیا ہوا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا. کون سا مرض پوچھا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں نے بتایا بھی, کاغذ دکھائے, سارے دکھایا, ان کو کوئی پتہ نہیں. بھائی کون سے لوگ یہ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ؟ ایمرجنسی میں کون سے بٹھائے ہیں, باقی کون سے بٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ملک میں اب انقلاب کی ضرورت ہے, اور خونی انقلاب چاہیے. یہاں پہ سب کا جو ہے نا ستیہ ناش کریں گے, ٹینشن نہیں لو تم. انہوں نے جس طرح اسپتال کی حالت اور کنگ عبداللہ اسپتال, ایوب میڈیکل کمپلیکس, ڈی سی آفس مانسہرہ, سڑکیں, بجلی, پانی, ضروریات زندگی جو عوام کی, جو عوامی نمائندوں پہ انہوں نے جائز تنقید کی, ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے ووٹ دے کر اپنے منتخب نمائندے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں. ان کی کارکردگی اور خاص کر وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک نچلی سطح سے وہ اوپر چلا گیا اور وزیراعظم بن گیا. اس کو عوام کو بھی پتہ ہے, عوام میں رہ کر وہ گئے کہ عوام کی کیا مشکلات ہیں. بہت میٹھی اور بہت بلند و بانگ وہ تقریریں کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں نمبر 1 مہنگائی پہ اس وقت ملک ہمارا جا رہا ہے, اور عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. اور جو سہولیات, جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں, اس ٹیکس کی سہولیات پہ ہمیں اسپتال, بجلی, پانی اور تعلیم میں جو ملنا تھی وہ بالکل پیسے دے کر بھی نہیں مل رہے ہیں. اور یہ زبردستی کا ٹیکس جو ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں. تو اس پر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ خدارہ اس کا نوٹس لیا جائے, فوری طور پر ایکشن ہوگا کر کے, تاکہ ان غریب لوگوں, آنے والے اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں مریض جو ہیں وہ اسپتالوں میں رولتے ہیں, تھانہ کچہری میں رولتے ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں. اور کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کوئی قانون, چیک اینڈ بیلنس, یا کوئی پوچھنے والا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرپشن کو روکیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. کرپشن تو پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور لوگ بڑی دیدہ دلیری سے ایک دوسرے سے رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور مجبور ہیں.